اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ پی سی این پوڈ کاسٹ ود ریاض داودانی کی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری ایپیسوڈ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام، اور اتفاق یہ ہے کہ اس ایپیسوڈ میں ہم خاتون جنت کے اسماء گرامی اور ان کے القابات کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، ناموں کے حوالے سے ناموں کے ایک انسان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہوا کرتی ہے، اور جہاں تک بات ہے جناب خاتون جنت کے اسماء کے حوالے سے، تو ہمیں امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کی ایک حدیث مل جاتی ہے جس میں مولا فرماتے ہیں کہ لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، کہ جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے 9 نام خدا کے پاس ہیں، اور وہ نام کون کون سے ہیں؟ فاطمہ والصدیقہ والطاہرہ والمبارکہ والزکیہ والراضیہ والمرضیہ والمحدثہ والزہرا۔ یہ تمام نام خاتون جنت کے خدا بند متعال کے پاس موجود ہے۔ انہی ناموں کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مولانا ڈاکٹر محمد رضا داودانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ بیٹا۔ قبلہ، اس سے پہلے کہ ہم ان ناموں کی طرف بڑھیں، ایک سوال تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ نام کی انسان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور شریعت نام کے حوالے سے ماں باپ کو کیا گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے کہ کس طرح کا نام اپنے بچوں کو دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ آپ نے بالکل درست فرمایا، نام کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اور انصاف کی بات یہ ہے کہ انسان کے باب میں تو نام کی اہمیت ہے ہی، لیکن انسان سے ہٹ کر بھی دیگر مخلوقات کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو نام رکھے جاتے ہیں، نام دیے جاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے شناخت کی جا سکے، تعارف ہو سکے۔ نام تعارف کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اس مرحلے پہ اگر ہم دیکھیں تو خود حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی جو تذکرہ آیا تھا قرآن مجید کے اندر، تو اس میں علمہ آدم الاسماء کلھا، کہ خدا نے آدم علیہ السلام کو اسماء تعلیم کی۔ تو ظاہر ہے کہ تعلیم اسماء کچھ تو ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی فرشتوں کے اوپر جو ایک امتیازی برتری ہے اس کا اثبات کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوقات میں سے اگر آپ پتھروں کی اگر بات کریں تو سارے پتھروں کو ہم پتھر کہہ کر نظر انداز نہیں کرتے، بلکہ بعض پتھر ہوتے ہیں جن کو عقیق کہا جاتا ہے، بعض ہوتے ہیں کہ جن کو ہیرا کہا جاتا ہے، بعض کو سونا کہا جاتا ہے، بعض کو چاندی کہا جاتا ہے، بعض کو در نجف کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ بھی ایک طرح سے گروپس کی صورت میں ہی صحیح، مگر نام رکھے جاتے ہیں۔ مختلف جانور ہیں تو ان کے بھی نام ہیں، مختلف درخت ہیں تو ان کے بھی نام ہیں، اور ان ناموں کے ذریعے سے ان کو ڈسٹنگوش کیا جاتا ہے۔ خود پروردگار عالم کے باب میں اگر ہم دیکھیں تو ہم قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو کیا آغاز میں ہم پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، سبحان اللہ، جو رحمان ہے رحیم ہے۔ بالکل۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اسم مسمہ کا غیر ہوتا ہے، جی یعنی ایک ہے کہ جس کا نام رکھا جا رہا ہے، ایک ہے کہ جو نام رکھا جا رہا ہے۔ بالکل۔ تو ذات تو اپنی جگہ پر ہے، مگر ذات کے تعارف کے لیے نام ایک وسیلے کا کام انجام دیتا ہے، اور اس کی اتنی اہمیت بن جاتی ہے خداوند متعال کے باب میں کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ ایک طرح سے اسی کو جواب میں کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں پڑھتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں نام سے اللہ کے۔ اشرو بسم اللہ۔ جی ہاں، اشرو، میں شروع کرتا ہوں، اور استعینو بھی کہ مدد لیتے ہوئے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو مثلا مختلف دعاؤں کے اندر، دعائے مشلول میں، دعائے سماعت میں آپ کو یہ انداز ملے گا، اللہم انی اسألک باسمک، یا پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نام کا واسطہ دیتے ہوئے۔ اور اسی طریقے سے دعائے سماعت کے اندر کہ اے پروردگار تجھے تیرے نام کا واسطہ، اور یہ نام وہ ہیں کہ جن کے واسطے سے اگر دعا مانگی جائے اور آسمان کے بند دروازوں کے کھلنے کی دعا مانگی جائے تو وہ دروازے کھل جائیں گے۔ تو نام کے اندر اتنی تاثیر ہوتی ہے جب واقعاً وہ نام اس میں بامسمہ ہو، یعنی واقعاً جس کا نام رکھا گیا ہے وہ ڈیزرو بھی کرتا ہو، ورنہ کئی مرتبہ جو نام ہے وہ مس یوز بھی ہو جاتے ہیں۔ نام بہت اچھے ہوتے ہیں مگر کردار ایسا نہیں ہوتا کہ جسے بہت زیادہ پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جا سکے۔ تو جو بھی اولاد ہے، بچے ہیں، ان کے لیے ماں باپ کی، خاص طور پر باپ کی یہ ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے۔ جہاں تربیت کے حوالے سے تاکید کی گئی ہے، اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس کے ناموں میں سے کسی نام کا، اچھے نام کا انتخاب کرے اور وہ نام اس کو دے جو اس کے تعارف کا ذریعہ بن سکے، اور پھر ظاہر ہے کہ تربیت بھی ایسی ہو کہ وہ اس نام کے تقاضوں کو نبھا سکے۔ مگر بہرحال یہ نام اتنا امپورٹنٹ ہے۔ اب اگر ائمہ معصومین علیہم السلام کے حوالے سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ ان کے نام اتنے مبارک نام ہیں کہ یہ تاکید کی گئی کہ انسان اپنی اولاد کا نام ایسا رکھے کہ جس میں یا ابدیت پروردگار کی،
جھلک محسوس ہو، خوشبو آئے کہ عبداللہ ہے، عبد الرحمن، یہ اچھے نام ہیں. اسی طریقے سے معصومین کے نام پر یہ نام رکھے جائیں. محمد نام رکھا جائے، احمد نام رکھا جائے، علی نام رکھا جائے، فاطمہ نام رکھا جائے. آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ درمیان میں آیا تھا کہ جہاں پر لوگوں پر یہ پابندی تھی کہ وہ اپنی اولاد کا نام علی نہیں رکھ سکتے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی تھی کہ جو نام سے بغض رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ نام بھی ختم ہو جائے اور نام کا ذکر بھی مٹ جائے. لیکن یہ کہ بہرحال اس زمانے کے اندر بھی خود امام حسین علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے سب کے نام علی رکھے، اپنی بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ نام جب زندہ رہتے تو ان شخصیتوں کا تصور ذہن میں آتا رہتا ہے کہ ان کا نام کن کے نام پر رکھا گیا، اور پھر وہ شخصیت جو ہے وہ ڈسکشن کے اندر آتی ہے، اس کا کردار، اس کی سیرت، وہ سب ڈسکشن کے اندر آتا ہے. تو جناب سیدہ کے تعلق سے جو آپ نے ارشاد فرمایا بالکل بجا فرمایا کہ یہ تو لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، کہ 9 تو فقط نام ہیں جو اندیت کی منزل پر ہے. یعنی یہ اگر ہم دیکھیں واقعاً کہ ہم جب دعائے توسل پڑھتے ہیں تو شہزادی کو مخاطب کرتے ہیں، معصومین کو مخاطب کرتے ہیں، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اے وہ جو عند اللہ وجی ہیں، یعنی خدا کی بارگاہ میں مقرب ہیں. تو وہ تو ذات کی بات ہو رہی تھی. مگر اب آپ غور فرمائیے کہ یہاں جو خاتون جنت کا معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کا نام بھی اندیت کی منزل پر ہے، وہ بھی پروردگار عالم کے خزانوں میں شمار ہوتا ہے کہ لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، کہ وہ اندیت کی منزل پر ہے. اور جو اندیت کی منزل پر ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیں سورہ اعراف کی ایک آیت ملتی ہے کہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، کہ یقیناً وہ جو اندیت کی منزل پر ہیں، آپ کے رب کی اندیت کی منزل پر ہیں، وہ جب اندیت کی منزل پر ہوتے ہیں تو اپنی عبادت کے اندر کبھی تکبر نہیں کرتے. ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلسل پروردگار کی عبادت کرتے ہیں اور سجدوں کے تحفے پیش کرتے ہیں. تو جو جتنا قریب ہے خدا سے وہ اتنا ہی زیادہ ان کا سر المزاج بھی ہوتا ہے، خاکسار بھی ہوتا ہے، عابد بھی ہوتا ہے، زاہد بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. آتے ہیں پہلے نام کی جانب. جیسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جناب خاتون جنت کے 9 نام خداوند متعال کے پاس موجود ہیں. ان میں سے پہلا نام ہے فاطمہ، اور یہی نام جناب خاتون جنت کا بہت مشہور و معروف نام ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم جناب سیدہ کو پکارتے ہیں. اس نام کے حوالے سے ذرا فرمائیے گا کہ اس نام کے حوالے کی کیا اہمیت ہے اور کیا معنی ہے. ظاہر ہے کہ یہ نام نمائندہ ترین نام ہے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے قضیے میں اور ان کے باب میں جو نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے وہ نام ہی فاطمہ ہے. بالکل. تو جناب خاتون جنت کا یہ نام جو ہے وہ کیا ڈپکٹ کرتا ہے، وہ کیا سمجھاتا ہے، وہ کیا ایلوبریٹ کرتا ہے، وہ کیا ایکسپلین کرتا ہے. آپ خاتون جنت پر لکھی گئی جتنی کتابیں ہیں نا ان کو اگر آپ دیکھیں، جو بڑی کتابیں ہیں دیکھیں، بلکہ اگر آپ بڑی کتابوں کے علاوہ جو مختصر جو کتابچے بھی لکھے گئے اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی مصنف اس بات کو ڈسکس کیے بغیر آگے بڑھ سکا ہوگا کہ بی بی کے ناموں کی تشریح کیا ہے، بی بی کے ناموں کی شرح کیا ہے، نام جناب سیدہ کے کیا بتاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. بحر الانوار دیکھیں علامہ مجلسی، بیت الاحزان دیکھیں جناب شیخ عباس قمی علیہ رحمہ، کوئی بھی کتاب عربی کی، فارسی کی دیکھیں، اردو کی دیکھیں، اس میں آپ کو یہ ڈسکشن بہرحال ملے گا کہ بی بی کے ناموں کا مطلب کیا ہے. تو بی بی کے ناموں میں سب سے نمائندہ نام فاطمہ ہے، اور فاطمہ کا مطلب ہے ایک طرح سے جس میں جدائی کا ایک تصور دیا جاتا ہے. جیسے مثال کے تو یہ ملے ہوئے ہاتھ ہیں جی، اور اگر ان کے درمیان جدائی آ جائے اس کو کہیں گے فاطمہ. اچھا، اب یہ جدائی کا کیا مطلب، یعنی کس چیز سے جدائی؟ تو اس کے حوالے سے مختلف چیزیں بیان کی گئیں. ایک یہ وجہ، اور یہ خود معصومین نے اس کو بیان کیا کہ جناب سیدہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا، لماذا سمیت فاطمہ، کہ بی بی کو فاطمہ کیوں کہا گیا، ان کا یہ نام کیوں ہے. تو اس کے اندر الفاظ ہی ہم کو ملتے ہیں کہ اس لیے ان کو انما سمیت فاطمہ، اس لیے ان کو فاطمہ کہا گیا کہ شر اور فاطمہ ان دونوں کے درمیان جدائی ہے. یعنی ان دونوں کا آپس میں کوئی میل ملاپ نہیں ہے، ان دونوں کا آپس میں کوئی کسی قسم کا واسطہ اور تعلق نہیں ہے. تو چونکہ ہر قسم کے شر، ہر قسم کی بدی، ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی برائی اور خاتون جنت کے درمیان ایک فاصلہ ہے، کسی برائی کی مجال نہیں ہے وہ جناب سیدہ کے قریب آ سکے، لہٰذا جناب سیدہ کو فاطمہ کہا گیا. اچھا، اب مزید آپ دیکھیے کہ اس ایک تشریح کا نتیجہ کیا ہے. اس ایک تشریح کا نتیجہ یہ ہے کہ آیت تطہیر تو بہت بعد میں نازل ہوئی. جب آیت تطہیر نازل ہوئی مدنی زندگی کے اندر اس وقت کہ جب پیغمبر اکرم چادر میں لے کر یہ دعا مانگیں گے، لیکن اس سے بہت پہلے جب جناب سیدہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کا نام رکھا گیا ہے فاطمہ، اور جب اس کے نام کی وجہ یہ ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ لفظ فاطمہ خود اپنی جگہ مستقل آیت تطہیر کا مفہوم لیے ہوئے ہے. یعنی جناب سیدہ کی طہارت اور جناب سیدہ کے پاکیزہ ہونے کا اس کے اندر اعلان کیا جا رہا ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو
بی بی کے دوسرے ناموں کے اندر بھی یہ حقیقت ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جس پر جب آپ کہیں گے تو اس پہ بات کریں گے۔ تو ایک ہو گیا لفظ فاطمہ کی وجہ تسمیہ یہ کہ ریزن کیوں بی بی کو فاطمہ کہا گیا۔ اب اسی تعلق سے جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جدائی کا اور قطع ہونے کا جو مفہوم ہے وہ اس نام کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے، تو اب اس کے بعد دوسری چیز آگے، اور وہ کیا کہ خاتون جنت اور جہنم کی آگ کے درمیان جدائی ہے۔ جہنم کی آگ کی مجال نہیں ہے کہ وہ بی بی کی طرف آ سکے، لہذا بی بی کو فاطمہ کہا گیا۔ اب اس کے بعد اسی کا ایک تیسرا پہلو ہے کہ جناب سیدہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ جو خاتون جنت کے محبین ہیں، جو جناب سیدہ کے چاہنے والے ماننے والے ہیں، ان کے اور جہنم کی آگ کے درمیان فاصلہ کر دیا گیا ہے۔ اب اسی کے اندر جناب سیدہ کی شفاعت کا بھی پورا کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ اگر چونکہ جناب سیدہ سے انتصاب ہو گیا تو خود خاتون جنت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اور جہنم کی آگ فاصلہ، تو بالکل اسی طریقے سے جو بی بی سیدہ کی شفاعت کا حامل ہے، جو جناب سیدہ سے محبت رکھنے والا ہے، جو جناب سیدہ کا ماننے والا ہے، ان کا احترام کرنے والا ہے، یہ وہ تمام افراد ہوں گے کہ جن کے اور جہنم کی آگ کے درمیان فاصلہ ہوگا۔ تو چونکہ ان کے صدقے میں جہنم کی آگ سے محبین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دور ہیں، لہذا بی بی کو کہا گیا کہ یہ فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور نام جناب خاتون جنت کا، اور وہ ہے صدیقہ۔ کیا وجہ تسمیہ ہے اور کیا اس کے حوالے سے امپورٹنس ہمیں احادیث کے اندر ملتی ہے، اور کیا معصومین علیہ السلام کا اس کے حوالے سے فرمان ہے؟ ظاہر ہے کہ اسی فہرست کے اندر یہ دوسرا نام ہے جی، فاطمہ کے فوراً بعد صدیقہ۔ تو اگر آپ دیکھیں جو سچ بولنے والا ہے اس کو ہم کہتے ہیں صادق، بالکل، اور اسی کا جو مبالغہ ہے، یعنی اس کے اندر جب انٹینسٹی کو بڑھانا ہو، جب اس کی شدت کا اظہار کرنا مقصود ہو، تو قاعدہ صدیق اور صدیقہ۔ اچھا، اب یہ لفظ وہ ہے کہ جو خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے مختلف انبیاء کے لیے بھی استعمال کیا ہے کہ اس کتاب کے اندر ابراہیم کا ذکر کرو، انہ کانا صدیقا نبیہ، کہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام صدیق بھی تھے، نبی بھی تھے۔ ادریس علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جناب مریم سلام اللہ علیہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، امہ صدیقہ، ان کی مادر گرامی مادر عیسیٰ علیہ السلام وہ صدیقہ تھی۔ یعنی اب یہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو سچ ہے وہ جب بہت گہرائی کے ساتھ ہو، بہت شدت کے ساتھ ہو، تو اس کی وجہ سے اس صاحب وصف کو صدیق اور صدیقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو خاتون جنت سلام اللہ علیہ کو صدیقہ کہا گیا، یعنی سچائی اپنی معراج پر جہاں ہوگی اس شخصیت کا نام ہوگا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور ان کو صدیقہ کہا جائے گا۔ اچھا، اب اس کا اگر آپ عملی نمونہ دیکھنا چاہیں تو اس کو آپ کو واقعہ مباہلہ کے اندر بھی ٹریس کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ اگر وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو حکم کیا تھا، ظاہر اس کا بیک گراؤنڈ تو اس وقت ہم ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن سورہ آل عمران کے اندر پروردگار عالم نے کیا کہا تھا؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ کہ حبیب اگر علم آنے کے بعد بھی کوئی کٹ حجتی کرے تو پھر اب آپ ایک کام کیجیے، ان کو دعوت مباہلہ دیجیے، ان سے کہیے کہ ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنی نساء کو لے آتے ہیں، اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی نساء اور اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم جس کو اپنا نفس اور اپنی جان سمجھتے ہیں ہم لے آتے ہیں، جس کو تم اپنا نفس اور اپنی جان سمجھو تم لے آؤ۔ پھر اس کے بعد ہم مباہلہ کرتے ہیں، لا لگاتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، اور جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت طلب کرتے ہیں۔ تو ان جھوٹوں کے مقابلے پر جن کو لے جایا جائے گا وہ فقط صادق نہیں ہوں گے، صدیق اور صدیقہ ہوں گے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم جن کو لے جا رہے ہیں، تو یہ جناب سیدہ کا امتیاز ہے کہ ابنانا کی منزل پر اگر آپ دیکھیں تو دو ہیں، امام حسن اور امام حسین۔ نفس کی منزل پر مولا کائنات ہے، تو پیغمبر اکرم کا ساتھ دینے کے لیے بطور نفس رسول وہ جا رہے ہیں، یعنی خود پیغمبر اور پیغمبر اکرم کے ساتھ مولا کائنات، تو دو وہاں ہو گئے، دو یہاں ہو گئے، اور خاتون جنت تنہا ہیں جو نسانہ کا مصداق بن کر جا رہی ہیں۔ تو یہ جناب سیدہ کی ایک انفرادیت ہے، ایک یونیک فیچر ہے کہ جو ہم کو یہاں پر نظر آتا ہے کہ یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کو صدیقہ کہا گیا۔ اتنی سچی خاتون، اور پھر اس کے بعد دکھ یہ ہوتا ہے کہ انہی کے دعوے کی تکذیب کی گئی۔ تو یہ بہرحال ایک پھر فضیلت سے فوراً ہمارا ذہن اس ایک مصیبت کی طرف بھی مڑ جاتا ہے۔ جزاک اللہ قبلہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اگلی ایپیسوڈ کے اندر۔ ہمیں اپنے قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ PCN پوڈ کاسٹ ود ریاض داؤدانی کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
گفتگو ہماری چل رہی تھی جناب خاتون جنت کے اسماء گرامی کے حوالے سے، اور اس کے حوالے سے میں نے ایک حدیث پچھلی ایپیسوڈ کے اندر بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، یہ جناب خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے 9 نام خدا بند متعال کے پاس موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد امام نے فہرست گنوائی کہ وہ 9 نام کون سے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ فاطمہ والصدیقہ والطاہرہ والمبارکہ والزکیہ والرازیہ والمرضیہ والمحدثہ والزہرہ. فاطمہ اور صدیقہ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کر لی تھی. آج انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے مولانا ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے خیریت سے؟ للہ الحمد. اگلن اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلا جو مولانا نام تذکرہ کیا وہ ہے طاہرہ، پاک و پاکیزہ. اس حوالے سے گفتگو کیجیے گا. جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علیہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد. آپ نے بالکل بجا فرمایا. لفظ فاطمہ پر گفتگو ہو چکی اور لفظ صدیقہ کے اوپر کچھ باتیں ہوئی تھیں، اور اس وقت آپ نے جو نام پیش کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں، وہ ہے طاہرہ. تو ظاہر ہے کہ طاہرہ اور طہارت، بالکل یہ طہارت ہی کی وجہ سے کسی کو طاہر یا طاہرہ کہا جائے گا. جو پاک ہے اس کو طاہر کہا جائے گا، اور جس میں طہارت ہوگی اس کو طاہر کہا جائے گا، طاہرہ کہا جائے گا. اچھا، اب ظاہر ہے کہ ایک تو وہ عام طہارت ہے کہ جو انسان بھی حاصل کرتا ہے، لیکن ایک طہارت وہ ہے کہ جس کے بارے میں خود پروردگار عالم نے غیر معمولی انداز سے تذکرہ کیا. جیسے قرآن مجید کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جناب مریم سلام اللہ علیہ ان کا ذکر کرتے ہوئے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرک واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، کہ یقیناً اللہ نے آپ کا استفاء کیا، یعنی آپ کو چن لیا اور آپ کو پاکیزہ بنایا، پاکیزہ رکھا. واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اور عالمین کی عورتوں میں آپ کو چن لیا. تو یہ استفاء کا تذکرہ 2 مرتبہ ہے، اور پھر درمیان میں طہارت کا تذکرہ آیا ہے. اب اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک تو حدیث کے اندر بھی ملتا ہے کہ جس طریقے سے ملائکہ، یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ ملائکہ کے سیاق و سباق میں ہے کہ ملائکہ نے مخاطب کر کے یہ کہا. تو اسی طریقے سے خاتون جنت کے بارے میں بحار الانوار کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اسی طریقے سے ملائکہ جناب سیدہ کو مخاطب کر کے یہ فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ یا فاطمہ ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرکی واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، کہ یقیناً اللہ نے آپ کو استفاء کیا، یعنی آپ کو چن لیا، آپ کو پاک و پاکیزہ رکھا اور آپ کو عالمین کی عورتوں میں چن لیا. اور یہاں تک اگر آپ دیکھیں تو تساوی ہے، بالکل، یعنی جناب مریم سلام اللہ علیہ اور جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. مگر آپ جانتے ہیں کہ معاملہ اس سے بھی آگے جاتا ہے خاتون جنت کے باب میں، اور وہ سیادت کے حوالے سے جو خود پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا. تو وہ تو اپنی جگہ پر. اب یہاں اگر آپ دیکھیں تو طہارت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا جو بیان ہے وہ ایک اور مقام پر آتا ہے، اور وہ ہے سورہ احزاب، 33واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی 33ویں آیت کا ایک جز کہ جس کو آیت تطہیر سے تعبیر کیا جاتا ہے. عنوان اس کا یہ آیت تطہیر. تو اس میں جو ارشاد ہوا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ارادہ پروردگار یہ ہے کہ اے اہل بیت، اے اس گھر والوں، تم سے اللہ ہر رجس و نجاست کو دور رکھے اور ویسا پاکیزہ رکھے کہ جو پاکیزگی کا حق ہے. تو یہ جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا لیذھب اور لیطہرا، تو یہ لیذھب دور رکھنے کے لیے ہر طرح کی نجاست اور گندگی کو. تو یہ ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو لفظ فاطمہ کا ایک ریفلیکشن ہے کہ جو یہاں پر ہم کو نظر آ رہا ہے. اور یہاں پر دوسرا جو لفظ ہے اور آپ کو ویسا پاک و پاکیزہ رکھے، تو یہ وہ لفظ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں وہ ریفلیکشن نظر آتا ہے کہ جو اللہ میں طاہرہ کے اندر موجود ہے، کہ یہ وہ بھی ایسی پاک و پاکیزہ کہ جن کی پاکیزگی اور طہارت کا ذمہ خود پروردگار عالم نے لیا. اب ظاہر ہے کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پر تو پنجتن کا تذکرہ ہے، مگر ہم کو نہیں بھولنا چاہیے حدیث قصہ کے وہ الفاظ کہ جہاں پر تعارف کے لیے پروردگار عالم نے خاتون جنت ہی کا ذکر کیا تھا کہ ہم فاطمہ. تو جب جناب جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا تھا یا رب ومن تحت الکساء، کہ اے پروردگار یہ ہیں کون چادر کے نیچے، تو پروردگار عالم نے جواب دیا تھا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، کہ یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے بیٹے ہیں.
تو یہ جو بیٹوں کا تعارف ہے وہ بھی سیدہ کے ذریعے سے، شوہر کا تعارف ہے وہ بھی سیدہ کے ذریعے سے، اور بابا کا تعارف وہ بھی سیدہ کے ذریعے سے. تو یہ ایک بہت ہی امتیازی وصف ہے کہ جو ہمارے سامنے خاتون جنت کا نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے، اور اس میں جس چیز کا تذکرہ کیا گیا وہ طہارت ہے. تو بیوی کو کہا گیا طاہرہ اس اعتبار سے بھی. سبحان اللہ. اگلا نام جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی حدیث کے اندر جو جناب سیدہ کا بتایا ہمیں وہ ہے مبارکہ. اس کے حوالے سے کیا احادیث اور کیا وجہ تسمیہ ہے اس کا ذرا فرمائیے گا. اب آپ ذرا دیکھیے مبارکہ، ظاہر ہے کہ اس کا جو روٹ ہے وہ اگر ہم تلاش کریں تو برکت، بالکل برکت میں ہم کو دیکھنا پڑے گا. تو برکت جس میں ہوگی اس کو مبارک کہا جائے گا، اور وہ خاتون ہے تو تانیث کے سیغے کے اعتبار سے پھر اس کو مبارکہ کہا جائے گا، یعنی جو برکت والی خاتون. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یعنی اگر واقعاً ہم کہیں کہ برکت کا کیا کانسیپٹ ہے ہمارے ذہن میں، یعنی اس سے پہلے کہ ہم لغت وغیرہ کو دیکھیں یا دیگر کتابوں کو دیکھیں، لیکن نہیں، ہم عرفی طور پر ایک عام کسی سے سوال کریں کہ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو عام طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کھانے کے لیے. بالکل کھانے میں برکت ہو گئی. تو کھانے میں برکت ہو گئی کا کیا مطلب ہے؟ 5 لوگ تھے اور 50 کلو کھانا موجود تھا اور ان کو پورا ہو گیا تو ہم کہیں گے کھانے میں برکت ہو گئی. تو ظاہر ہے 5 لوگوں کے لیے 50 کلو نے تو کافی ہو ہی جانا ہے. برکت کا کانسیپٹ اس وقت آتا ہے کہ جہاں بظاہر امکان نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ سفیشینٹ ہو گیا، اور اس کے اندر ایک کنسسٹنسی ہے، پرپیچولیٹی ہے. یعنی جہاں وہ ختم ہو گیا تو اس کے خاتمے کے ساتھ جب وجود ہی ختم ہو گیا تو برکت بھی ختم ہو گئی. جی. لیکن اگر یہ ہے کہ وجود بظاہر نہ ہو مگر پھر اس کے باوجود اس کا اثر لانگ لاسٹنگ ہو، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ وجود بظاہر اس دنیا میں نہ رہا، آنکھوں سے دور ہو گیا، مگر اس کے باوجود اس کا جو فیضان ہے، اس کا جو اثر ہے وہ اسی طریقے سے باقی ہے. میں ایک آسان سی مثال آپ کی خدمت میں اور بھی عرض کروں کہ مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ڈلیوری کے بعد جو بچے کو پہلا دودھ ہے وہ اس کے لیے بہت مفید ہے. جی. وہ اس کے اندر ایک امیونٹی ڈیولپ کر دیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ دودھ پینے کے بعد وہ دودھ تو ختم ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ اس دودھ کا اثر جو ہے وہ بہت بعد تک باقی رہے گا. تو بڑا بابرکت یہ دودھ ہے کہ جس کی اتنا زیادہ ایفیکٹ اور اتنا زیادہ اس کا امپیکٹ ہے، یعنی دوسرا دودھ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بظاہر یہ دودھ ختم ہو گیا، اس نے پی لیا، لیکن یہ کہ اس کا اثر جو ہے وہ بہت دور تک جاتا ہے. تو یہ کنسسٹنسی جو ہے، یہ تسلسل جو ہے، یہ جو اس کے اندر کنٹینیوٹی ہے، جو پرپیچولیٹی ہے، اس کی وجہ سے اس کو مبارک کہا جاتا ہے، اس کو صاحب برکت کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر برکت بہت زیادہ ہے. جیسے دعوت ذوالعشیرہ میں آپ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا کھانا تھا مگر بہت زیادہ لوگوں کو پورا ہو گیا. تو بہت زیادہ لوگوں کو پورا ہو گیا، تھوڑا تھا تو اس کو کہیں گے کہ یہ بابرکت ہے. وہ تھا مختصر، بظاہر ختم بھی ہو گیا مگر اس کا اثر بہت دیر تک رہا، اس کو بھی برکت سے تعبیر کیا جائے گا. اب آئیے خاتون جنت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک تو ان کا مبارک ہونا اس اعتبار سے کہ ان کے وسیلے سے آج تک دعائیں قبول ہو رہی ہیں. ان کا وجود مبارک وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر ہدایت کا جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھا. یعنی اب ہم کو یہاں پر اس لفظ مبارکہ کے ساتھ بیوی کے ایک اور نام کو ڈسکس کرنا پڑے گا، اور وہ ہے کوثر. بالکل ایسے ہی. یعنی اگر آپ غور کریں تو بیوی ہیں، ان کو کہا گیا مبارکہ، اور یہی بیوی ہیں کہ جن کو کہا گیا کوثر. یعنی سورہ کوثر کے اندر جو پروردگار عالم نے ابتر کے ساتھ جو ڈسکشن کے اندر لفظ کوثر کو استعمال کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے، قربانی دیجیے. انا شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن وہ بلا عقب بلا نسل وہ ابتر ہے. یعنی اس کا نشان ختم ہو جائے گا، آپ کا نشان باقی رہے گا. تو آپ کا نشان باقی رہے گا، اس کے لیے کیا پروردگار عالم نے عطا کیا؟ کوثر. جو کوثر دیا گیا پروردگار عالم کی طرف سے، اگر آپ غور فرمائیے تو واقعاً یہ عجیب ایک ایکویشن ہے کہ جو پروردگار عالم نے ڈرا کی ہے. یعنی یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پروردگار عالم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو، شہزادی کو کوثر کا، کوثر کا. اچھا، یہ فخر الدین رازی نے بھی لکھا اور دیگر علماء نے بھی لکھا، ہمارے یہاں تو روایات اس حوالے سے موجود ہیں ہی. لیکن یہ کہ اب ذرا اس بات کو اس اینگل سے دیکھیے کہ نعمت ہے نا، بالکل نعمت، اور نعمت کے بارے میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. صحیح. کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کا حساب نہیں رکھ سکتے، تو گن نہیں سکتے. بالکل. تم اس کو احسان نہیں کر سکتے، تم اس کو گن نہیں سکو گے. یعنی وہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، اور ان نعمتوں کے اندر کیا کیا شامل ہے؟ انسان کا اپنا وجود نعمت ہے، روٹی نعمت ہے، پانی نعمت ہے، ہوا نعمت ہے، لباس نعمت ہے، مکان نعمت ہے، ماں باپ نعمت ہے، سب نعمت ہے. بالکل. یہ ساری چیزیں نعمت ہیں، اور ان نعمتوں کو انسان اگر گننا چاہے تو نہیں گن سکتا. یعنی اب وجود کے اندر آنکھیں نعمت ہے، کان نعمت ہے، زبان نعمت ہے، ایک ایک رگ، ایک ایک آرٹری، ایک ایک وین، دل کی ایک ایک دھڑکن، ایک ایک نفس، ایک ایک سانس،
جو اس کے وجود کے اندر جا رہی ہے اور جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو رفتار کو آگے بڑھا. یہ سب نعمت اور یہ اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کے لیے خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اور اب اس کے بعد پروردگار, یعنی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جس کو انسان گن نہیں سکتا وہ قلیل ہے یا کثیر ہے؟ کثیر ہے نا. اب آپ ذرا دیکھیے کہ پروردگار عالم کا تبصرہ کیا ہے تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ کوثر کا کیا مطلب ہے. کہ پروردگار عالم ان تمام نعمتوں کے بارے میں کہ جن کو انسان گن نہیں سکتا, تو پروردگار فرماتا ہے قل اے حبیب ان سے کہیے متاع الدنیا قلیل. واہ. پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ یہ جو نعمتیں تم گن نہیں سکتے, تمہاری دانش میں اتنی کثرت کے ساتھ ہیں, اتنی زیادہ ہیں, ان کے بارے میں ہمارا تبصرہ یہ ہے کہ حبیب ان سے کہیے متاع الدنیا قلیل, کہ جو دنیا کی متاع ہے, یہ جو دنیا کی نعمتیں یہ قلیل ہیں. ہم جن کو گن نہیں سکتے وہ خدا کی نظر میں قلیل ہے. وہ کتنا کثیر ہوگا جس کو بندے نہیں خدا کہہ رہا ہے کہ انا اعطیناک کل کوثر, کہ ہم نے آپ کو قلیل نہیں عطا کیا, ہم نے آپ کو فاطمہ کی صورت میں کوثر عطا کیا ہے, کثیر عطا کیا. کوثر آپ جانتے ہیں فوعل کے بدن پر جو مبالغے کے لیے آتا ہے, ایسا ہی ہے. یعنی کثرت, اور کثرت میں بھی مبالغہ ہو, بہت زیادہ اصرار ہو کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا, اس کو کہا جائے گا. تو اب یہ واقعی یہ عجیب ایکویشن ہے کہ جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ جناب سیدہ کو کہا جا رہا ہے. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جن کو کہا گیا کہ کوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا, تو کوثر کہا گیا سیدہ کو, اور سیدہ کی عمر کتنی ہے؟ 18 برس. زندگی کتنی مختصر ہے, انتہائی مختصر زندگی. اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کوثر. تو یہی طے ہوا تھا اور اسٹیبلش ہوا تھا کہ جو بظاہر کم ہو اور اس کا اثر بہت دور تک جائے اسی کو مبارک کہتے ہیں. تو یہاں پر جو لفظ مبارکہ کی تشریح ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں لفظ کوثر اور کوثر کے گرد راؤنڈ اینڈ راؤنڈ جو سیاق اور سباق کے اندر جو دوسری آیتیں ہیں ان کو دیکھنے کے بعد اس چیز کو ایویلیویٹ کرنا پڑے گا کہ جناب سیدہ کو جو کوثر کہا گیا اور جناب سیدہ کو جو مبارکہ کہا گیا, تو ان دونوں کے درمیان آپس میں کیا ربط اور کیا تعلق ہے. اچھا, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے اندر مزید ایک تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ اسی طریقے سے لفظ کوثر کے ذریعے سے جس طریقے سے ہم نے مبارکہ کو سمجھا نا, اسی طریقے سے ہم کو ایک اور لفظ کے ذریعے سے بھی قرآن مجید کے لفظ مبارکہ کو سمجھنا چاہیے, اور وہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کہ اگر آپ دیکھیں تو جناب اس کی تعویل میں ظاہر ہے کہ وہ ایک رات کہ جس کے لیے خدا نے کہا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, شب قدر میں نازل کیا, تو بے شک وہ رات انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, آپ نوٹ کیجئے, یہی سورہ قدر جہاں پہ کہا گیا شب قدر میں نازل کیا, قدر والی رات. اور وہاں سورہ دخان کے اندر خدا نے کہا ہم نے اس کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا, مبارک رات میں. تو وہ رات مبارک کیوں ہے؟ وہ رات مبارک اس لیے ہے کہ ایک مختصر رات ہونے کے باوجود اس کا امپیکٹ کہاں تک جا رہا ہے؟ خیر من الف شہر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یعنی تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اور پھر خدا کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تب آپ نے غور فرمایا چند گھنٹوں کی رات ہے, مگر عام جو راتیں ہیں وہ بھی چند گھنٹوں کی ہے, یہ رات یہ بھی چند گھنٹوں کی ہے, مگر وہ عام راتیں اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے, عام ہفتے بھی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے, عام مہینے بھی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے, یہاں تک کہ مہینوں کا مجموعہ بھی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. خیر من الف شہر, 1000 مہینے مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی مجھے آپ کہنے کی اجازت دیجیے کہ اگر یہ مبارک رات ہے تو جو اس کے مقابلے پر آ جائیں وہ سب منحوس ہیں. اور پروردگار عالم نے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تم فقط اور فقط ظاہری طور پر جو تمہیں وسعت نظر آ رہی ہے اس کو مت دیکھو. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ ایک رات اتنی مبارک ہے کہ 1000 مہینے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد ہمیں بہت زیادہ طمانینت ہوتی ہے کہ جب ہم تعویل میں ماہ رمضان کی وہ رات اپنی جگہ پر, لیکن جب اسی تفسیر اور تعویل کے اندر ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ جس کے اندر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر فاطمہ ہے, بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, یعنی اس کا ایک مصداق. اب آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی ایک تو وہ رات ہو گئی, وہ تو اس کا ظاہر ہے قرآن مجید کا, وہ اپنی جگہ پر, لیکن یہ کہ اس کا ایک مصداق, اس کا ایک باطن, اس کی ایک تعویل, اس کی ایک تفسیر, اس کو اگر آپ دیکھیں تو جناب سیدہ ہے, تو پھر اس کے بعد واقعاً سمجھ میں آتا ہے کہ جس طریقے سے وہ رات مبارک ہے اسی طریقے سے خاتون جنت وہ بھی ایک مبارک وجود ہے. جس طرح سے وہ ایک رات اتنی مبارک ہے کہ 1000 مہینے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اسی طرح سے یہ ایک مختصر زندگی 18 برس کی اتنی مبارک ہے کہ ہزاروں منحوس زندگیاں اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جزاک اللہ خیر الجزاک اللہ, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. عزیزان محترم, اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا ٹائم ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرامز کے اندر دیگر ناموں کی طرف بھی انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروگرام پی سی این پوڈ کاسٹ کی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں محمد ریاض داودانی آپ کی خدمت میں حاضر۔ گفتگو ہماری امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے حوالے سے چل رہی تھی، جس میں چھٹے امام فرماتے ہیں لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے 9 نام خداوند متعال کے پاس موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد امام نے اس فہرست کو گنوایا جس کے اندر وہ نام ہیں، اور وہ نام کون سے ہیں؟ فاطمہ والصدیقہ والطاہرہ والمبارکہ والزکیہ والرازیہ والمرضیہ والمحدثہ والزہرا۔ ان میں سے کچھ ناموں کی طرف کچھ ناموں کے حوالے سے ہم نے گفتگو کر لی تھی، اور ہم پہنچے تھے مبارکہ تک۔ آج ہمیں جس نام کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے زکیہ۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا ڈاکٹر محمد رضا داودانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا جان، بغیر کسی تمہید کے، زکیہ جناب خاتون جنت کا ایک نام جو امام جعفر صادق نے اپنی حدیث میں جس طریقے سے اس کا تذکرہ کیا، اور یہ ریلیٹ ہوتا ہے اسی نام کے ساتھ جو کہ طاہرہ ہے، ذرا بتائیے گا اس کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ جی ہاں، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ بعض ایسے عنوانات ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ جی، جیسے اگر آپ لفظ استفاء پر غور کریں جس سے مصطفیٰ بنا ہے، اسی طریقے سے لفظ انتخاب پر غور کریں جس سے منتخب بنا ہے، بالکل، تو ان دونوں کی بازگشت ایک ہی مطلب کی طرف ہے، استفاء جس کو چن لیا گیا۔ پھر ظاہر ہے کہ بعض مائنیوٹ ڈفرینسز اور ڈیٹیلز تو ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے والے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ایک لفظ ہے طاہرہ اور ایک لفظ ہے زکیہ، تو ان دونوں کے اندر پاکیزگی کا جو عنصر ہے، پاکیزگی کا جو معاملہ ہے، فنومینا ہے، وہ غالب ہے۔ بالکل، اور یہ دونوں الفاظ وہ ہیں کہ جو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے مختلف موقعوں پر استعمال کیے ہیں۔ لفظ طاہرہ کو جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تب آیت تطہیر کا بھی ذکر آیا تھا کہ وہاں پر تطہیر کا جو اعلان کیا گیا ہے، تو تطہیر کا مادہ وہی ہے، توئیں، 2 چشمی اور راہ، اسی سے طہارت نکلا ہے، اسی سے طاہرہ نکلا ہے، اسی سے مطہرہ نکلا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لفظ زکیہ ہے یہ بھی قرآن مجید کے اندر اس کے مختلف مشتقات آپ کو مل جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس کے اعتبار سے باب تفعیل میں اگر آپ لے جائیں تو تزکیہ بنے گا، بالکل، اور یعنی پاک کرنا اور پاک رکھنا، جیسے تطہیر پاک کرنا اور پاک رکھنا، بالکل، اسی طرح سے تزکیہ پاک کرنا اور پاک رکھنا۔ تو جہاں پر کوئی آلودگی ہے وہاں پر پاک کرنا مطلب ہوگا، وہاں جہاں پہلے سے پاکیزگی ہے تو اس پاکیزگی کو مینٹین رکھنا، یہ مطلب وہاں پر لیا جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے ہم قرآن مجید میں نفس کے باب میں دیکھتے ہیں، پروردگار عالم نے فرمایا قد افلح من زکاہا، سورہ شمس کی بہت مشہور آیت ہے کہ کامیاب ہو گیا ایسے کہ نفس، اس کے اندر دونوں طرح کی صلاحیت، صحیح، فالہمہا فجورہا وتقواہا، تو فجور بھی ہے، تقویٰ بھی ہے پوٹینشلی۔ تو پھر تقویٰ اگر ڈومیننٹ آ گیا تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ پاکیزگی غالب آ گئی، یعنی اس کے نتیجے میں جو فسق و فجور ہے وہ سیٹ اسائڈ ہو جاتا ہے، مارجنلائز ہو جاتا ہے، پھر اس کو ڈومیننٹ ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ تو یہ جو کیفیت ہوگی اس کو کہا جائے گا تزکیہ۔ اسی کے لیے کہا گیا کہ قد افلح من زکاہا فقد خاب من دساہا، اور اگر ادروائز ہو تو پھر ناکامی اور نامرادی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ اعلیٰ کے اندر بھی پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قد افلح من تزکا، تو باب بدل گیا مگر یہ کہ روٹ وہی ہے کہ یقیناً کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا، جس نے اپنی پاکیزگی کو مینٹین کیا، پاکیزہ کیا۔ یہ ہر طرح سے کیس ٹو کیس اس کا ایک ڈفرینس آتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایون اگر آپ جانور کے کیس میں بھی دیکھیں نا تو وہاں پر بھی ہم کو یہ ملتا ہے کہ جانور کا تزکیہ کر دیا گیا، یعنی اس کو جب حلال کر دیا گیا تو وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس کو ذبیحہ کون بناتا ہے، یعنی وہ جانور ہے ویسے ہی مر جائے تو میتا ہے، یعنی مردار ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ پھر اس سے استفادہ کیا جائے، لیکن یہ کہ اگر اس کو پراپرلی سلاٹر کیا گیا تو وہاں پر بھی یہ لفظ ہمیں ملتا ہے کہ تزکیہ کر دیا گیا، جس کے بعد وہ ذبیحہ کہلاتا ہے۔ تو یہ ہمیں پاکیزگی کے مصادر اور پاکیزگی کے مختلف مواقع ایکسپلین کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جب انسان کی جو طہارت ہے اس طہارت کے اندر بھی ایک طہارت ظاہری ہے، ایک طہارت باطنی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ طہارت جو ظاہری ہے اس کے اندر انسان کا جسم میٹر کرتا ہے، اور طہارت باطنی جو ہے اس کے اندر انسان کا نفس میٹر کرتا ہے۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے پروردگار عالم نے جن کی طہارت کا اعلان کیا ہے، تو وہ ہر اعتبار سے پروردگار عالم کی منظور نظر، پروردگار عالم کے تحت نظر، پروردگار عالم کی انتہائی منتخب خاتون اور انتہائی منتجب خاتون اور انتہائی مصطفیٰ خاتون۔
تو اس اعتبار سے یہ مختلف الفاظ ہیں کہ جو ان کی طہارت کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہاں پر استعمال کیے گئے. پھر ظاہر ہے کہ اس کے مزید اسرار اور جو اس کے سر اور اس کے راز ہیں وہ پروردگار عالم اور معصومین بہتر جانتے ہیں. سبحان اللہ. آجان ایک اور نام، بلکہ 2 نام ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں، راضیہ اور مرضیہ. کیا اس کے پیچھے وجہ ہے اور کیا اس نام کا وجہ تسمیہ ہے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ جو لفظ راضیہ اور مرضیہ ہے تو ایک اس میں فاعل ہے، دوسرا اس میں مفعول ہے. یہ تو گرامیٹیکلی ہو گیا معاملہ. اور یہ لفظ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں بھی پروردگار عالم نے سورہ فجر میں استعمال کیا ہے. اور ایک مرتبہ پھر نفس کے قضیے کے اندر جو بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ نفس اگر پاکیزگی کے مرحلے میں ہو تو پھر وہ کہاں جائے گا، اس کا جو اینڈ ہے اور اس کا جو پیک اور پرائم ہے، اس کی جو معراج ہے وہ کیا ہے کہ وقت آخر انسان یہ صدا سنے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی الی ربک، پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں، راضیتم مرضیہ، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. لیکن ایک ون وے ٹریفک تو ہو سکتی ہے مگر دونوں طرف سے ہو. ایک تو انسان کا دعویٰ ہے، وہ دعویٰ کتنا جینون ہے اور کتنا فیک ہے یہ خود اپنی جگہ ایک بحث ہے. یعنی اگر آپ کسی سے پوچھیں تو ممکن ہے کہ وہ کہے میں بھی خدا سے راضی ہوں، مگر دل اس کے اس اعلان کی کتنی ترجمانی کر رہا ہے اور کتنا اس کے ساتھ ہم آہنگ ہے، یکسو ہے، یعنی یہ سارے آپس میں سنکرونائزڈ ہیں یا نہیں. تو اس کے لیے ایک تو انسان کا کہنا، پھر دل کا اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونا، اور پھر یہ کہ پروردگار کی طرف سے اس کو اسی طریقے سے ریسپروکیٹ کیا جائے کہ اگر یہ راضیہ ہے تو سامنے سے خدا کا بھی اعلان ہو کہ یہ مرضیہ بھی ہے. تو یہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا نفس جو نفس مطمئنہ ہوگا اس کی یہ 2 صفات ہوں گی. اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی، پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں، راضیتم مرضیہ، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، میرے بندگان خاص تیرے مشتاق ہیں، ان میں تو داخل ہو جا. وادخلی جنتی، میری جنت تیری مشتاق ہے، تو جنت میں داخل ہو جا. اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس پوری آیت کے اندر راضیہ مرضیہ، جناب سیدہ کے القاب میں بھی راضیہ مرضیہ، یعنی کچھ ایسے ہوں گے کہ جنہیں وقت آخر یہ پتہ چلے کہ وہ راضیہ اور مرضیہ ہیں یا نہیں، مگر یہ ہے کہ خاتون جنت تو اس دنیا کے اندر ہی اس لقب کے ساتھ کہ پروردگار عالم کے پاس پہلے ہی یہ ان کے ناموں میں نام شامل ہے. بالکل. تو یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو سرٹیفیکیشن ہے کہ وقت آخر کسی اعلان کی ضرورت نہیں ہے، اسے بہت پہلے پروردگار عالم کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ راضیہ بھی ہیں اور مرضیہ بھی ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ اس طرح کا ایک جملہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کا بھی ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے سفر کربلا کے دوران کسی موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنے بزرگان سے ملاقات کا اتنا مشتاق ہوں، اس سے زیادہ مشتاق ہوں کہ جتنا یعقوب کو یوسف سے ملاقات کا شوق تھا. اگر آپ اس کو اس کے ساتھ ٹچ کریں کہ امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ رضن میں قضا ہی و تسلیم لامر، اے پروردگار میں تیری رضا پر راضی اور تیرے امر کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں. تو وہ راضیہ مرضیہ نفس کے اعتبار سے. اور پھر اس کے بعد یہ جو کہنا کہ میں اپنے بزرگوں سے ملاقات کا اتنا مشتاق ہوں، تو فادخلی فی عبادی، کہ میرے بندوں کے اندر داخل ہو جا. تو یعنی وہ جو تیرے استقبال کے لیے آ رہے ہیں وہ تیری ملاقات کے لیے مشتاق ہے، تو ان سے ملاقات کے لیے مشتاق ہے. اب اس کو پھر اس کے ساتھ لنک کیجئے خاتون جنت کے کیس میں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آخر تھا تو پیغمبر اکرم نے جناب سیدہ سے جب اپنی وفات کا ذکر کیا تو بی ظاہر ہے کہ غمزدہ ہو گئیں، غمگین ہو گئیں. اور پھر اس کے بعد جناب سیدہ کے کان میں کچھ کہا کہ جس سے جناب سیدہ خوش ہو گئی، ان کے چہرے پر تبسم آ گیا. اور جب بعد میں سوال کیا گیا کہ پیغمبر اکرم نے کیا کہا تھا تو انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے اپنی وفات کی خبر دی تو مجھے غم ہوا، مجھے رنج ہوا. پھر میرے بابا نے مجھے یہ کہا کہ تم میرے خانوادے کے اندر پہلی شخصیت ہوں گی کہ جو آ کر مجھ سے ملاقات کرو گی، تو میں خوش ہو گئی. تو اگر آپ دیکھیں تو ملاقات کا مطلب ہے اس دنیا سے جانا. بالکل. ایک طرف خدا سے ملاقات ہے، ایک طرف پیغمبر اکرم سے ملاقات ہے. جو خدا سے ملاقات ہے وہ ارجعی الی ربک، سبحان اللہ، اور جو پیغمبر اکرم سے ملاقات ہے فادخلی فی عبادی. تو اگر آپ غور فرمائیں تو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارے جملے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور جناب سیدہ کی سیرت میں سلام اللہ علیہا، ان کی سیرت کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس کو بالکل ایک کیس اسٹڈی کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اندر نمایاں ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں نا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زیارت میں ہمیں کچھ نام اور بھی ملتے ہیں جو اس راضیہ تک ذہن کو پہنچانے میں ہماری کمک اور مدد کرتے ہیں. آپ خاتون جنت کی جو زیارت عام طور پر پڑھی جاتی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بی بی کو مخاطب کر کے کہا گیا یا ممتحنہ، اے وہ کہ جس کا امتحان لیا گیا، اے وہ بی بی کہ جس کا امتحان لیا گیا. یہ ممتحنہ
یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں بھی بڑا استعمال ہوتا ہے، امتحان، اسی امتحان سے ہے ممتحن، امتحان لینے والا، ممتحن جس کا امتحان لیا گیا. تو ممتحنہ یعنی وہ بیوی کہ جس کا امتحان لیا گیا. اب سب کا امتحان لیا گیا، کس کا امتحان نہیں؟ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کا امتحان تو لیا گیا. مگر اب آپ ذرا دیکھیے کہ یہاں پر جو ایک جملہ استعمال کیا گیا ہے وہ کچھ اور ہی بتاتا ہے، جو کہ شاید ایکسپلین بھی نہ ہو سکے. امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک، کہ آپ کا امتحان لیا آپ کے خالق نے آپ کی خلقت سے پہلے. یعنی یہ عالم نور اور عالم بالا اور عالم مانا کا وہ کون سا امتحان ہے کہ جس کو اس کے اندر ریفر کیا جا رہا ہے؟ نہیں معلوم. یعنی اب واپس سے آپ ذرا دیکھیے، امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک، اللہ نے آپ کا امتحان لیا آپ کی خلقت سے پہلے. فوجدک لما امتحنک صابرا، سبحان اللہ. اور اللہ نے آپ کو اس امتحان میں صابرہ پایا. اب آپ غور کیجئے کہ یہ دو نام ہمارے سامنے اور آ گئے، ایک ممتحنہ قبل خلقت ممتحنہ، اور ایک صابرہ قبل خلقت. ظاہر ہے کہ جب امتحان اس وقت ہے اور صبر بھی اس وقت ہے تو امتحان بھی قبل خلقت اور صبر بھی قبل خلقت. تو جب قبل خلقت کا امتحان میں پروردگار عالم نے صابرہ پایا تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ وقت آخر کا انتظار کیا جائے، اس سے پہلے ہی ان کو کہا جائے گا راضیہ اور مرضیہ. یعنی یہ امتحان اور امتحان میں صبر یہ دل کی تنگی کے ساتھ نہیں ہے، نفس کے اطمینان کے ساتھ ہے. یعنی ایک امتحان ہے جس کے اندر انسان بادل ناخواستہ مجبوری ہے کہ اب دینا ہے، انریسٹ، لیکن یہ کہ بہرحال امتحان ہے. استقامت کے حد تک تو وہ بھی صبر ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ صبر دل کے اضطراب کے ساتھ ہے، دل کے اطمینان کے ساتھ نہیں ہے. جب دل کے اطمینان کے ساتھ اس امتحان کے اندر ایک انسان اپیئر ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک سیٹسفیکشن، ایک ٹرینکولیٹی ہے جس کے نتیجے میں اس کے راضیہ اور مرضیہ ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اب آگے بڑھتے ہیں ایک اور نام کی جانب. جیسا کہ امام ششم نے فرمایا، راضیہ اور مرضیہ کا تذکرہ کرنے کے بعد امام نے فرمایا محدثہ، کلام کرنے والی، فرشتوں سے. ذرا اس کے حوالے سے گفتگو کیجیے گا. ظاہر ہے کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا یہ جو نام ہے وہ گفتگو کے اوپر دلالت کرتا ہے. جی، کہ گفتگو تو ہے. بالکل. اب یہ گفتگو کس کے ساتھ؟ اگر عام کوئی گفتگو ہو تو اس کی وجہ سے نام عنوان کے طور پر نہیں آئے گا، وہ تو ایک عام معاملہ ہو گیا. یہ گفتگو ہے ملائکہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے کہا گیا محدثہ. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اصطلاح اجنبی اصطلاح ہو، یہ خود شیعہ سنی منابع کے اندر مختلف شخصیات کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوتی رہی ہے. جی. خود قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کے لیے بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے فرشتوں سے گفتگو کی، اور فرشتوں کے ساتھ ان کا جو کلام ہے اس کا کچھ حصہ قرآن مجید نے نقل بھی کیا ہے. مثلا جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو جناب مریم سلام اللہ علیہا اس لیے کہ تمثل بشرن، ایک بشر کے پیکر میں وہ تشریف لائے تھے. تو جناب مریم سلام اللہ علیہا اور اس وقت تھیں بھی اپنی پرائیویٹ ایک لائف کے اندر، اس کے ایک مرحلے میں، تو انہوں نے سوال کیا اوکے تم کون ہو، یہاں کیسے آ گئے؟ تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ اپنا تعارف کروایا کہ میں تمہیں پروردگار عالم کی طرف سے ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. جس پر جناب مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بشر، جبکہ کسی بشر نے مجھے مس بھی نہیں کیا. تو جس کے بعد پھر وہ گفتگو آگے بڑھتی ہے. مگر خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ گفتگو قرآن مجید کے اندر آئی ہے، جس کے بعد پھر یہ اعتراض جو ہے وہ بالکل ارریلیونٹ ہو جاتا ہے کہ فرشتے انبیاء کے علاوہ کسی اور سے گفتگو نہیں کرتے. جیسے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے قضیے کے اندر جب اس بات کو بیان کیا گیا تو بعض افراد نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی ملائکہ کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ تو پیغمبر کے ساتھ ہوگی، نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو نبیوں کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے وہ وہی خاص ہوتی ہے کہ جس کا تعلق تشریع کے ساتھ ہوتا ہے، شریعت کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اس سے ہٹ کر اگر پروردگار عالم کسی کے اوپر عنایت کرنا چاہے اور پروردگار عالم کسی کو یہ موقع دینا چاہے کہ وہ فرشتوں سے ہم کلام ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے معاملے میں ہم لوگ ایک جملہ آگے اور بڑھاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ منزل جو ہے نا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے کسی افضلیت کے اس بات کے لیے نہیں ہے. صحیح. یعنی اس میں یہ بات بالکل واضح رہے کہ آپ اگر یہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب سیدہ کو یہ فضیلت کیسے مل سکتی ہے کہ وہ فرشتوں سے ہم کلام ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، قطعاً نہیں، یہ جناب سیدہ کی فضیلت ہے ہی نہیں کہ وہ فرشتوں سے ہم کلام ہوتی ہیں. یہ فرشتوں کی فضیلت ہے کہ وہ خاتون جنت سے ہم کلام ہوتے ہیں. تو جناب مریم کے قضیے کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ بالکل جناب مریم کی یہ فضیلت ہے کہ انہوں نے فرشتے سے گفتگو کی. لیکن جہاں تک خاتون جنت کا تعلق ہے تو خاتون جنت کے باب میں ہم تو یہ کہتے ہوئے بھی کانپ جاتے ہیں
کہ جناب سیدہ کی فضیلت، قطعاً نہیں، یہ فرشتوں کی فضیلت ہے کہ انہوں نے جناب سیدہ سے گفتگو کا شرف حاصل کیا۔ اب اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اسی کے ساتھ اگر آپ لنک کریں تو آف شوٹ یا اس کا جو نتیجہ ہے نا وہ مصحف فاطمہ ہے۔ کہ مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا، ظاہر ہے کہ آل محمد کا ہیریٹیج اور آل محمد کی میراث میں اس کو شمار کیا گیا۔ یعنی اگر آپ خود روایات کے اندر دیکھیں تو اس میں بھی تذکرہ آپ کو مل جائے گا، اور ریفر میں کرنا چاہوں گا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وصیت نامے کو۔ اگر اس کے اندر آپ دیکھیں تو ابتدا میں انہوں نے چند چیزوں کے اوپر ناز کیا ہے، قرآن مجید کے اوپر ناز کیا ہے، نہج البلاغہ پر فخر کیا ہے، صحیفہ کاملہ پر فخر کیا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہ سے انتساب شدہ اس صحیفے کے اوپر ناز کیا ہے، فخر کیا ہے کہ یہ ہماری میراث ہے۔ ظاہر ہے کہ معصومین کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچ رہا تھا اس میں سے ایک سورس جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا یہ صحیفہ تھا، جو بعد میں دلجوئی کے لیے پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد جو فرشتوں کو نازل کیا تھا، تو فرشتے آتے تھے جناب سیدہ سے بات چیت کرتے تھے، مستقبل کی بہت ساری باتیں ڈسکشن کے اندر آتی تھیں، اور امیر المومنین علیہ السلام اس کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ تو وہ جب لکھا کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ نہ کوئی نیا دین، نہ کوئی نئی شریعت، نہ کوئی قرآن بھی وہی ہے اور دین بھی وہی ہے، شریعت بھی وہی ہے، مگر مستقبل کے کچھ واقعات ہیں کہ جن کو اس طریقے سے بیان کیا گیا، اور پھر صحیفہ سجادیہ، صحیفہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، اس کے اندر اس کو محفوظ کر لیا گیا۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ اس وقت وہ کہاں پر ہے، وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے پاس جو میراث ہے آل محمد ہے، میراث اہل بیت ہے، میراث سیدہ ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر الجزا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ و ناصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروگرام پی سی این پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں محمد ریاض داودانی آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہماری گفتگو جاری و ساری تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کے حوالے سے، جو انہوں نے اپنی جدہ ماجدہ جناب خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہی تھی، اور مولا فرماتے ہیں کہ لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، کہ ہماری جدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے 9 نام خداوند متعال کے پاس موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ وہ نام کون سے ہیں؟ فاطمہ والصدیقہ والطاہرہ والمبارکہ والزکیہ والرازیہ والمرضیہ والمحدثہ والزہرا۔ محدثہ تک ہم پہنچ چکے تھے، اور انشاءاللہ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے جناب سیدہ کے اس حدیث کے حوالے سے آخری نام کے اوپر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ڈاکٹر محمد رضا داودانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر اس حدیث کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو آخری نام جناب سیدہ کا گنوایا ہے وہ ہے زہرا، اور بہت ہی مشہور و معروف نام ہے جناب سیدہ کا، اور ہم اسی نام سے انہیں یاد کرتے ہیں، ایک تو فاطمہ اور ایک زہرا۔ ذرا اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علیہا، اما بعد۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا یہ نام بہت مشہور اور معروف ہے، جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عام طور پر جب بی بی کا ذکر ہوتا ہے تو پہلا نام جو ذہن میں آتا ہے وہ فاطمہ، اور دوسرا نام زہرا، بالکل، اور اس طرح سے کہ یہ زہرا لاحقہ بن جاتا ہے فاطمہ کے ساتھ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ یعنی ایون بچوں کو بھی جب یاد کروایا جاتا ہے تو بھی اسی طرح سے، معصوم 14 تو اس میں جب جناب سیدہ کا ذکر آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ زہرا کا مطلب ہے روشن، نورانی، منور۔ اب جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ملتا ہے روایات کے اندر، احادیث میں، بحر الانوار میں علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے اور دیگر علماء کرام نے اس کو لکھا ہے کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا معاملہ جو اس دنیا کے اندر تھا وہ اس طرح سے تھا کہ جب بی بی مصلی عبادت پر آتی تھی تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان کی عبادت کا اثر اس طرح سے ظاہر ہوتا تھا تکوینی طور پر۔ یعنی ایک تو جو پروردگار عالم کا جناب خیر سیدہ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ پر قربت کے، پروردگار عالم سے انتہائی قریب، عابدہ زاہدہ بی بی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک تکوینی اثر یوں ظاہر ہوتا تھا کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مصلی عبادت پر ہوتی، پروردگار عالم سے راز و نیاز کرتی، تو اس موقع پر جناب سیدہ کا نور آسمان والوں کے لیے اسی طریقے سے روشن ہوتا کہ جس طرح سے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے سبحان ہیں، اللہ، جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ جناب سیدہ کا یہ نام ہے زہرا۔ واہ، تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر
جب ظاہر ہوا، لیکن یہ ہے کہ بی بی کا نام تو یہ پہلے سے موجود تھا، جیسے کہ نام تو عند اللہ، پروردگار عالم کی اندیت کی منزل پہ یہ نام تو پہلے سے موجود تھے، مگر اس کا ایک جو عملی طور پر ریفلیکشن جو اس دنیا کے اندر ظاہر ہوا وہ اس طرح سے کہ بی بی کا نور جب وہ چمکتا تھا تو آسمان والوں کے لیے وہ اس طرح سے روشن ہوتا تھا کہ جس طرح سے زمین والوں کے لیے ستاروں کا چمکنا ظاہر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد خاتون جنت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ خود مولا کائنات کے لیے جو ان کا نور تھا وہ خاص طور پر روشن ہوتا تھا، یعنی اب اس کی کیا کیفیت ہے وہ خدا جانے، امیر المومنین جانے، لیکن یہ کہ بہرحال روایات کے اندر اس کا ذکر آیا ہے کہ خود امیر المومنین کے لیے خاص اہتمام کے ساتھ جناب سیدہ کا نور ان کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا، کہ جس کی وجہ سے خاتون جنت کو زہرا کہا گیا۔ تو جس طرح سے لفظ فاطمہ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا تو اس میں 3-4 جہتیں آئی تھیں کہ یہ بھی وجہ ہے، یہ بھی وجہ ہے، یہ بھی وجہ ہے، تو لفظ زہرا کی بھی جو وجہ ہے اس کے اندر ایک تو یہ کہ آسمان والوں کے لیے جو مشاہدہ ہے، اور ایک امیر المومنین کے تعلق سے خاص جو نورانیت کا اظہار ہے اس کی وجہ سے جناب سیدہ کو زہرا کہا گیا۔ اور یہ بھی بات آتی ہے کہ جناب خاتون جنت کے حوالے سے، جنت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک دم سے روشنی کے اندر اضافہ ہو گیا، نور کے اندر اضافہ ہو گیا، وہ کس حوالے سے تھا کہ وہ مسکرائے تھے؟ جی ہاں، یہ آخرت کے اعتبار سے جی، کہ اس میں یہ ملتا ہے۔ یہ سورہ دہر بہت اچھا آپ نے متوجہ کیا، سورہ دہر کے اندر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ جو اہل جنت ہیں جب جنت میں جائیں گے تو نہ سورج دیکھیں گے نہ جاڑا دیکھیں گے، یعنی سخت سردی بھی نہیں ہوگی اور سخت گرمی بھی نہیں ہوگی۔ تو جب اہل جنت وہاں پر ہوں گے تو آیت میں تو اتنا آیا، پھر علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، ظاہر ہے کہ وہ اہل سنت کے بہت معروف عالم دین ہیں، تو ان کی تفسیر ہے در منصور، اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا، اور خود ہمارے یہاں بحر الانوار وغیرہ کے اندر اور اسی سے پھر تفسیر نمونہ کے اندر بھی یہ بات آئی، اور دیگر تفاسیر کے اندر بھی اسی آیت کے ذیل میں کہ جب کسی نے اس بات کو ڈسکس کیا تو بات یہاں تک پہنچی کہ پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل جنت اچانک یہ محسوس کریں گے کہ جیسے سورج نکل آیا، تو سورج نکل آیا تو یہ تو اس آیت کے خلاف ہو گیا کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ نہ وہاں پر وہ سورج دیکھیں گے، نہ سورج جیسی تمازت ہوگی، نہ سخت جاڑا ہوگا، سردی بھی ایسی نہیں ہوگی، بڑا معتدل موسم ہوگا، کلائمیٹ آئیڈیل جو جنت ہے۔ تو جنت میں روشنی تو ہے مگر روشنی اس انداز سے نہیں ہے کہ جیسے سورج طلوع کر جائے۔ اہل جنت محسوس یہ کریں گے کہ روشنی تو تھی مگر یہ تو روشنی میں ایسا اضافہ ہو گیا کہ لگ رہا ہے کہ جیسے سورج نکل آیا، تو گویا وہ یہ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ کیا واقعاً کوئی گرمی محسوس ہو رہی ہے؟ تو گرمی تو محسوس نہیں ہو رہی، یعنی تمازت اس طرح کی نہیں ہے جس کو ہم کہیں اسکارچنگ بیمز، جس طریقے سے ایک انسان جو ہے پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے سورج کے نکلنے پر، نہ وہ بھی نہیں معاملہ ہوا، مگر نور میں اچانک اضافہ ہو گیا، روشنی میں اچانک اضافہ ہو گیا۔ تو وہ پھر پروردگار عالم سے سوال کریں گے کہ مالک کیا تو نے نہیں کہا تھا کہ جو اہل جنت ہیں وہ جنت میں سورج نہیں دیکھیں گے؟ ہمیں تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے سورج طلوع ہو گیا، روشنی میں اتنا اضافہ ہو گیا۔ تو اس وقت پروردگار عالم کی طرف سے جواب آئے گا کہ اے اہل جنت، یہ سورج طلوع نہیں ہوا ہے، یہ کسی بات پر علی اور زہرا مسکرائیں ہیں۔ تو یہ مسکراہٹ کا اثر ہے، نور دندان علی و زہرا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں روشنی میں اتنا اضافہ محسوس ہو رہا ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ گویا سورج طلوع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری یہ حدیث تو مکمل ہو گئی جناب، لیکن کچھ اور نام ہیں جناب سیدہ کے جو بہت مشہور ہے، خود یہ لفظ سیدہ نام جناب سیدہ کا ہے، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ نام کیا وجہ تسمیہ ہے؟ ظاہر ہے کہ بی بی کی سیادت کا کیا کہنا، سیادت کا مطلب ہی سرداری ہے، سید کا مطلب سردار ہے، سیدہ یعنی اسی کی تانیث ہے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ جس بی بی کی وجہ سے پوری نسل سیدہ سید ہو گئی تو ان کی سیادت کے بارے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ یعنی فاطمی سید جتنے بھی ہیں وہ ہاشمی سید کے اندر سب سے ممتاز ہیں۔ ایسا ہی ہے، بے شک لفظ سید کا اطلاق اس سے زیادہ وسعت رکھتا ہے، لیکن یہ کہ فاطمی سید جو ہے وہ تو غیر معمولی ایک معاملہ ہے۔ تو خاتون جنت جو ہے ان کی سیادت بے شک ہر طرح کے شک اور شبے سے بالاتر ہے۔ خاتون جنت کو یہ لقب خود پیغمبر اکرم نے دیا۔ اچھا، جی ہاں، پیغمبر اکرم نے جناب سیدہ کے حوالے سے یہ لفظ استعمال کیا۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں نا کہ خود جناب مریم سلام اللہ علیہا ان کو بھی سیدہ کہا گیا، ان کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی سیدہ ہیں۔ تو اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو جب پیغمبر اکرم نے بی بی کو کہا سیدہ تو جناب سیدہ نے خود استفسار فرمایا کہ بابا جان کیا یہ لقب جناب مریم کے لیے نہیں تھا؟ تو پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا، بی بی کے سوال کرنے پر، کسی اور کے سوال کرنے پر یہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ کانت مریم و سیدتا نساء زمانہا، کہ جہاں تک جناب مریم کا تعلق ہے بے شک وہ بی بی بڑی محترم، بڑی ممتاز، بڑی مقدس، لیکن کانت مریم و سیدتا نساء زمانہا، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی،
اما ابنتی فاطمہ، جہاں تک میری بیٹی فاطمہ کا تعلق ہے تو زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے، اولین اور آخرین میں کوئی خاتون ایسی نہیں ہے کہ جو تحت سیادت فاطمہ نہ ہو، تو وہ سب کے سب ماتحت ہے جناب خاتون جنت کے، جس کی وجہ سے جناب سیدہ کو کہا گیا سیدۃ نساء العالمین، کہ یہ وہ بیوی ہیں کہ جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہم ایک لفظ سنتے ہیں، ایک عنوان سنتے ہیں خاتون جنت، وہ نکلا ہے ایک اور اسی کی آف شوٹ آپ کہہ لیجئے، کہ جس میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ جنت کی جو خواتین ہیں ان کی جو سردار ہے وہ خاتون جنت ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جس کی وجہ سے بی بی کو مفصل اگر کہا جائے تو سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، اور اگر بریفلی سمرائز کر کے تلخیص کے ساتھ کہا جائے تو صرف ایک لفظ سیدہ، کہ یہ ہے سیدہ یعنی سردار۔ سبحان اللہ۔ ایک اور نام جناب خاتون جنت کا، اور بہت ہی مشہور نام، ام ابیہا، جناب سیدہ کو اس نام سے پکارا جاتا ہے، اس نام سے یاد کیا جاتا ہے، ذرا اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، ذرا یہ بتائیے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر اس لفظ پہ غور کریں ہم تو اس میں ہمیں کنیت ہے، اور کنیت بھی بجائے نام استعمال ہوا کرتا تھا، بالکل۔ تو یعنی کنیت کے اندر آپ دیکھیں تو ام المحسن یہ بھی جناب سیدہ کی کنیت ہے، جناب سیدہ کی وہ فرزند جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی شہید ہو گئے، ان کی طرف انتساب، ان کی طرف نسبت کی وجہ سے بی بی کو کہا گیا ام المحسن یعنی مادر محسن۔ اسی طریقے سے ام الحسنین، حسن اور حسین کی ماں، تو یہ بھی جناب سیدہ کی کنیتوں میں سے ایک کنیت ہے۔ پھر انہی کنیتوں کے اندر ایک کنیت ہمیں یہ بھی ملتی ہے ام ابیہا۔ اب اس ام ابیہا کے لفظ کو اگر ہم تھوڑا سا کھولیں تو اس میں ہمیں تین الفاظ ملتے ہیں، ایک ام، ایک ابی، ایک ہا، یہ تین ہیں۔ تو ام ابیہا جو بی بی کو کہا گیا تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ام کا کیا مطلب ہے، ابی کا کیا مطلب ہے، اور ہا کا کیا مطلب ہے۔ ام کا مطلب ہے ماں، ابی کا مطلب ہے باپ، اور ہا خود جناب سیدہ کی طرف ضمیر ہے کہ جو لوٹ رہی ہے، یعنی پروناؤن ہے کہ جو اشارہ کر رہا ہے خود جناب سیدہ کی طرف۔ یہ بی بی کون ہے؟ یہ ام ابیہا ہے، یعنی ہا خود اپنے باپ کی ماں ہے۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ بہت ہی عجیب سی بات ہو گئی نا، کیسے ہو سکتا ہے ام ابیہا یعنی ایک جو بیٹی ہے وہ تو بیٹی ہے، تو پیغمبر اکرم کی والدہ وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا ہے، تو یہ ام ابیہا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ پیغمبر اکرم کی ماں، پیغمبر اکرم کی بیٹی۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ لطفاً اگر آپ دیکھیں تو کبھی کبھی ہمارے یہاں ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے کہ بیٹیوں کو پیار سے ماں کہتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ماں کیا ہوا، یہ کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ مگر جناب سیدہ کے کیس کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو ایک خاص پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا ان کی وفات تو بہت پہلے ہو چکی تھی، پھر اس کے بعد ہمارے سامنے رول آتا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد ہمارے سامنے رول آتا ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، وہ زوجہ ہے اور انہوں نے خبر گیری کی ہے پیغمبر اکرم کی۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوتی ہے تو اس وقت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا بی بی ان کی عمر بہت مختصر ہے، بالکل، اس لیے کہ بعثت کے 5ویں سال جو شیعہ روایات ہیں اس کے مطابق جناب سیدہ اس دنیا میں تشریف لائی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ چند سالوں کے بعد ہی جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی ہے تو یہ بعثت کے 10 سال مکمل ہوئے ہیں۔ اس وقت خاتون جنت کی عمر 5 برس ہے، یعنی بہت ہی مختصر زندگی ہے۔ 3 سال اور پیغمبر اکرم نے گزارے ہیں مکہ مکرمہ میں، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد کے جو 3 سال ہیں، جناب خدیجہ کی بھی بات ہے اور جناب ابو طالب کے بھی بات ہے، یہ 3 سال پیغمبر اکرم کے انتہائی سخت سال ہیں۔ ایک دم رفیقوں کا ساتھ چھوٹ گیا، 2 بہت بڑے محسن اس دنیا سے چلے گئے، یعنی ان کے جو آخری 3 سال تھے جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے، وہ بھی بہت سخت تھے، اس اعتبار سے کہ شیب ابی طالب کا پیریڈ وہی ہے کہ جس میں سینکشنز بھی ہیں، بائیکاٹ بھی ہے، سوشل بائیکاٹ، لین دین نہیں ہو سکتا، بات چیت نہیں ہو سکتی، ہر طرح سے اذیتوں کا سامنا ہے۔ تو اس میں جناب ابو طالب علیہ السلام پورے خانوادہ بنی ہاشم کو لے کر چلے گئے، تو اس میں جناب سیدہ شامل تھیں۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اب وہ جتنے واقعات آپ سنتے ہیں نا کہ پیغمبر اکرم کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، پتھر، یہ سارے واقعات زیادہ تر ان 3 سالوں کے ہیں کہ جس میں جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ان کی وفات ہو چکی ہے۔ اسی میں پھر آپ وہ سنتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی پشت پر کسی نے غلاظت ڈال دی، اوجڑی رکھ دی، اور پیغمبر اکرم جب گھر میں تشریف لائے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا حالانکہ کم سن ہے مگر رول وہ ہے کہ جو ماں کا رول ہوتا ہے،
کہ پیغمبر اکرم کی خبرگیری بھی ہو رہی ہے، دلاسا بھی دیا جا رہا ہے، پیغمبر اکرم کو پیار بھی کیا جا رہا ہے، پیغمبر اکرم کے پشت پر جو نجاست ہے اس کو ہٹا کر صفائی کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے. یعنی ہر طرح سے پیغمبر اکرم کو اس طرح سے لک آفٹر کیا جناب سیدہ نے کہ جس طرح سے ایک ماں اپنی اولاد کو لک آفٹر کرتی ہے، جس کی وجہ سے جناب سیدہ کے کنیتوں میں ایک کنیت یہ آ گئی ام ابیہا. کہہ رہے یہ بیٹی ہے مگر اس بیٹی نے اپنے باپ کا ویسے خیال رکھا کہ جیسے ماں اپنی اولاد کا خیال رکھتی ہے، تو اس کا نام تو ہونا چاہیے ام ابیہا، یہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. اور اس کے ذریعے سے گویا یہ سمجھایا گیا کہ ٹھیک ہے ظاہری اعتبار سے ام المومنین ہونا اور بات ہے، ام ابیہا ہونا اور بات ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر الجزا. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سنڈے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ ایپیسوڈ تھی جناب خاتون جنت کے حوالے سے، اور اس کو اختتام کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جناب میر انیس صلی اللہ مقامہ کہ وہ بند کے ذریعے سے میں اس کا اختتام کروں، جس میں جناب میر انیس فرماتے ہیں کہ اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. سبحان اللہ. اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے کلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام. کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں. سبحان اللہ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ ناصر.